السلام علیکم ناظرین، ہمارے خطے کا ماحول شدید گرم ہو چکا ہے اور کشیدگی اپنے عروج پر پہنچ رہی ہے۔ انڈیا نے فرانس سے درخواست کی کہ ہمیں کچھ رافیل طیارے ایمرجنسی میں ہنگامی طور پر دیے جائیں تاکہ ہم چائنا کا سامنا کر سکیں، اور اب فرانس نے یہ درخواست مان لی ہے اور جولائی کے اینڈ تک فرانس کی طرف سے 6 رافیل طیارے انڈیا کو ڈیلیور کر دیے جائیں گے۔ ناظرین، ایسے تو فرانس شاید انڈیا کی ریکویسٹ کو ایکسیپٹ نہ کرتا، لیکن انڈیا نے اپنی ریکویسٹ منوانے کے لیے، سفارش کروانے کے لیے اسرائیل اور کچھ دوسرے ممالک کو درمیان میں شامل کیا، ان سے سفارش ڈلوائی، جس کی وجہ سے فرانس کو انڈیا کا یہ مطالبہ ماننا پڑا۔ تو ناظرین، اس وقت انڈیا کے لیے سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ 27 جولائی کو انڈیا کو رافیل طیارے مل رہے ہیں۔ انڈیا نے کم از کم 6 رافیل طیاروں کی درخواست بھیجی تھی، لیکن فرانس نے 4 طیارے فوری طور پہ 1 مہینے کے نوٹس پہ دینے کے لیے آمادگی ظاہر کی تھی، لیکن انڈیا نے دوبارہ ریکویسٹ کی کہ 4 طیاروں سے ہمارا گزارا نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں پاکستان اور چائنا دونوں اطراف سے مقابلہ کرنا ہے، لہٰذا ہمیں 6 طیارے کم از کم دیے جائیں۔ اب فرانس نے کہا ہے کہ 4 طیارے تو ملیں گے، 2 طیارے کنڈیشنل ہیں، ہو سکتا ہے وہ مل بھی جائیں اور ہو سکتا ہے وہ پینڈنگ ہو جائیں۔ تو دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ ناظرین، ہماری ویڈیو کو لائک کرتے رہا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور ہم مزید ویڈیوز بنا کر آپ تک پہنچاتے رہیں۔ تو ناظرین، صورتحال یہ ہے کہ 2016 میں انڈیا کی فرانس کے ساتھ رافیل طیاروں کی ڈیل ہوئی، لیکن بعد میں انڈیا کی کورٹ میں یہ کیس چلا گیا، وہاں پہ کرپشن کے الزامات لگے، بعد میں کیس کلیئر ہوا اور اب یہ معاہدہ جو ہے وہ فائنل ہوا ہے۔ پہلے فرانس نے یہ طیارے مئی 2020 تک دینے تھے، لیکن موجودہ وائرس اور وبا کی وجہ سے یہ ڈیلیوری ڈیلے ہو گئی۔ اب فرانس نے یہ کمٹ کیا تھا کہ یہ طیارے نومبر دسمبر سے پہلے کسی صورت نہیں مل سکیں گے، لیکن انڈیا کے ترلے ڈالنے پہ اور انڈیا کے سفارشیں کروانے پہ وہ جولائی میں کچھ طیارے دینے پہ رضامند ہو گئے ہیں، کیونکہ انڈیا نے فرانس پہ پریشر ڈلوایا تھا، سفارشیں کروائی تھیں کہ ہمیں پاکستان اور چائنا دونوں کا سامنا کرنا ہے۔ چائنا نے بارڈر پہ S-400 لا کر لگا دیا ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کی طرف سے بھی سیاچن، کارگل اور کشمیر پہ خطرہ ہے، لہٰذا اس کے لیے ہمیں فوری طور پہ رافیل طیارے چاہیے، لہٰذا بادل نخواستہ فرانس نے جولائی میں یہ طیارے دینے پہ آمادگی ظاہر کی ہے۔ اسی طرح کی ریکویسٹ انڈیا نے روس کو بھی کی تھی کہ S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم جو کہ چائنا بارڈر پہ لگا چکا ہے، وہ انڈیا نے بھی روس سے لینا تھا، معاہدہ تھا، لیکن وہ اگلے سال ملنا تھا۔ انڈین وزیر دفاع راجناتھ سنگھ وہاں گئے اور روس سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں ارجنٹلی 1 یا 2 مہینے کے اندر اندر وہ سسٹم پرووائڈ کیا جائے۔ اب پتہ نہیں کیا بنتا ہے، روس چائنا کے پریشر پہ ان کو یہ میزائل سسٹم ٹائم پہ دیتا ہے یا نہیں دیتا، لیکن انڈیا نے روس کے سامنے کچھ MiG طیاروں کی ڈیمانڈ بھی رکھ دی ہے۔ ٹوٹل ملا کر 33 طیارے انڈیا نے لینے ہیں، جس میں سے کچھ رافیل طیارے فرانس نے دینے کی حامی بھر لی ہے، لیکن رشیا کی طرف سے MiG طیارے دینے کی ابھی کوئی یقین دہانی سامنے نہیں آئی۔ تو آپ کو یاد ہوگا جب یہ ڈیل فائنل ہوئی، راجناتھ سنگھ نے یہ ڈیل فائنل کی اور ان کو پہلا طیارہ ملا تو انہوں نے کس طرح اس کو اناگوریٹ کیا، نیبو پھوڑے اور پتہ نہیں کیا کیا کیا۔ اب انڈیا نے اپنے پائلٹس کو، کیونکہ پرابلم یہ آ رہی تھی کہ رافیل طیارے مل تو جائیں گے لیکن انڈین پائلٹس اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو اڑا سکیں، انڈین پائلٹس سے فرانس سے ان کو ٹریننگ دلوائی گئی ہے کہ وہ رافیل طیاروں کو اڑا سکیں۔ بہت سے انڈین پائلٹس فرانس میں یہ ٹریننگ کر رہے ہیں۔ اب یہ جو رافیل طیارے فرانس سے انڈیا آئیں گے، یہ پہلے فرانس سے اڑ کر UAE میں فرانس کا ایک ایئر بیس ہے وہاں پر آئیں گے، وہاں پر 1 رات کا ان کا سٹے ہوگا، اور وہاں سے 1 رات کے بعد یہ اڑ کے امبالہ میں انڈین ایئر فورس کا بیس ہے، وہاں پر یہ اتریں گے، اور ان کو اڑانے والے، انڈیا لانے والے انڈین پائلٹس ہی ہوں گے۔ پہلے انڈیا اور فرانس کا طے یہ ہوا تھا آپس میں کہ یہ طیارے دنیا کے مختلف ملکوں کا چکر لگاتے لگاتے انڈیا پہنچیں گے، لیکن انڈیا نے اب دوبارہ درخواست کی کہ ہمارے چونکہ جنگی حالات بنے ہوئے ہیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہمارے طیارے مختلف ملکوں کے چکر لگاتے پھریں، لہٰذا اب طے یہ ہوا کہ 1 رات UAE میں سٹے کر کے یہ طیارے انڈیا میں امبالہ ایئر بیس پر پہنچ جائیں گے، اور انہوں نے پلی یہ لگائی ہے کہ دنیا کے سارے ملکوں میں یہ طیارے لینڈ کروانے کی ایبلٹی اور کیپیبلٹی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کے بہانے انہوں نے لگائے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ بارڈر ٹینشن اتنی بڑھ چکی ہے اور چائنا سے اتنی مار کھا چکے ہیں کہ ان کو فوری طور پہ ان طیاروں کی ضرورت ہے۔ تو فرانس کے ساتھ انڈیا کی ڈیل یہ طے ہوئی تھی کہ پہلے طیارے ملیں گے، اس کے کچھ دیر بعد یعنی چند مہینوں بعد آپ کو انتہائی ایڈوانسڈ میزائل ان طیاروں کے لیے ملیں گے جو ان طیاروں میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن اب انڈیا نے
پریشر ڈلوایا ہے کہ ہمارے جنگ سر پر کھڑی ہے، چین کے جیٹس کسی وقت بھی آ سکتے ہیں، پاکستان کے جیٹس آ سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں فوری طور پہ وہ والے میزائل چاہیے۔ اور اب فرانس نے ساتھ ہی وہ میزائل جو کہ انتہائی ایڈوانسڈ ہیں وہ دینے پر بھی آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ اصل میں دنیا کا کوئی بھی ملک، وہ روس S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم سیل کرے یا فرانس رافیل طیارے سیل کرے، کوئی بھی بڑا اسلحہ فروخت کرنے والا ملک وہ چیز دوسرے ملکوں کو فروخت کرتا ہے جس چیز کا اس سے ایڈوانس جنریشن وہ خود تیار کر چکے ہوں۔ جو طیارے فرانس کی ایئر فورس خود استعمال کرتی ہے یہ وہ رافیل طیارے نہیں ہوں گے۔ اسی طرح جو میزائل ڈیفنس سسٹم رشیا خود استعمال کرتا ہے S-400 بھی وہ ورژن جو انڈیا کو دیں گے وہ اس سے ایک ورژن پرانا ہوگا۔ لیٹسٹ ورژن کوئی ملک کسی دوسرے ملک کو فروخت نہیں کرتا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ طیارے اور وہ جدید ترین میزائل جیسے ہی انڈیا پہنچیں گے، انڈیا ان کو چائنا اور پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہے گا، خاص طور پہ پاکستان کے خلاف، کیونکہ ان کو پچھلے سال 27 فروری والی جو ہزیمت اٹھانی پڑی وہ ابھی تک نہیں بھولے۔ اس کے بارے میں ایک دفعہ مودی نے ایک جلسے میں کہہ بھی دیا تھا کہ کاش اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو اس ڈاگ فائٹ کا، اس جنگ کا جو رزلٹ ہے وہ مختلف ہوتا۔ یہ اصل میں ایک طرح سے مودی نے اپنی شکست تسلیم کی تھی کہ ہمارے پاس رافیل نہیں ہیں، پاکستان کے تھنڈر ایڈوانسڈ ہیں، اس لیے ہم ان کا جواب نہیں دے سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم نے پاکستان سے رافیل طیاروں کے ذریعے بدلہ لینا ہے، پاکستان کے تھنڈر کو رافیل طیارے کے ساتھ ٹیسٹ کرنا ہے، لیکن انشاءاللہ ہمارے جو پائلٹس ہیں، ہمارے جو جہاز ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ رافیل کو بھی شکست دے دیں گے۔ تو انڈیا یہ جو 6 رافیل منگوا رہا ہے، 33 طیارے وہ روس سے مگ والے لے رہا ہے، تو یہ کوئی شو کیس میں رکھنے کے لیے تو نہیں لے رہا، وہ پاکستان اور چین کے خلاف مکمل طور پہ جنگی تیاری کرنا چاہتا ہے، اور جنگی تیاری کر کے یہ اسی طرح کی حرکت کریں گے جس طرح کی حرکت انہوں نے 1.5 سال پہلے فروری 2019 میں بالا کوٹ میں کی تھی، پھر جس کے جواب میں ہم نے ابھینندن کو گرایا تھا، اسی طرح کی حرکت یہ دوبارہ کرنے کی نیت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ دوبارہ ان کو وہی ہزیمت اٹھانی پڑے گی جو پہلے اٹھانی پڑی تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود جیسے ہی طیارے انڈیا پہنچیں، انڈیا چوڑا ہو جائے گا اور پاکستان کو پہلے سے زیادہ ہوشیار اور چوکنا رہنا ہوگا، کیونکہ انڈینز یہ طیارے ملتے ہی خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں، وہ اپنی شرمندگی جو پچھلے سال ان کو ہوئی اس کا بدلہ لینے کا موقع تلاش کر رہے ہیں۔ اس وقت انڈیا کو امریکہ، اسرائیل، فرانس کی طرف سے بے شمار طیارے اور ڈرونز اور سکیننگ سسٹم ملا ہوا ہے۔ اسرائیل کا سیٹلائٹ سسٹم پاکستان کی اور چائنا کی تمام طرح کی سکیننگ کر کے انڈیا کو اطلاعات، انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہے، اور اس جنگ میں انڈیا اکیلا نہیں ہے بلکہ یہ امریکہ، اسرائیل اور یورپین کنٹریز کی فرنٹ لائن ہے جو ان کے بہاف پہ چین کے خلاف لڑ رہا ہے۔ اس سارے معاملے میں چین نے جب روس پہ پریشر ڈالا کہ S-400 میزائل سسٹم آپ نے نہیں دینا، اور اگر دینا ہے تو ساتھ یہ معاہدے میں شامل کریں کہ یہ میزائل سسٹم چائنا کے خلاف استعمال نہیں ہوگا، تو وہ ڈیل اس مطالبے کی وجہ سے اڑی ہوئی ہے، ورنہ امریکہ، اسرائیل اور فرانس جس حد تک ہو سکے جدید ترین طیارے، اس طرح کی چیزیں انڈیا کو دے رہے ہیں تاکہ وہ چائنا اور پاکستان کو ٹیکل کر سکیں۔